کہ جن لوگوں نے ہاتھ کا استعمال کیا ہے ان کی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حکیم الیاس۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ایک سوال کے متعلق ہے جو زیادہ تر لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں، تو آج انشاءاللہ اسی کے اوپر میں بات کرتا ہوں۔ تمنیل پہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ ٹاپک کس چیز کے حوالے سے ہے اور کس چیز کے اوپر میں آج بات کرنے والا ہوں۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حکیم صاحب، جن لوگوں نے ہاتھ کا استعمال کیا ہے یعنی مشت زنی کیا ہے، کیا ان کی اولاد پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یا اس کے علاوہ یہ سوال کرتے ہیں کہ حکیم صاحب، کیا مشت زنی کرنے سے جو ہے نا جراثیم کم ہو جاتی ہے؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت کیجئے گا۔ ایک ایک بندے کو جواب اور ڈیٹیل بتانا کافی مشکل ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس چیز کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں تاکہ آپ سب لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلا جو سوال ہے آپ لوگوں کا کہ ہاتھ کے استعمال سے کیا جراثیم کم ہو جاتے ہیں، کیا بے اولادی ہو جاتی ہے؟ تو جی، اس کا جواب ہے بہت کم۔ یعنی آپ لوگ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جن لوگوں نے ہاتھ کا استعمال کیا ہے ان کی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، میرے ساتھ بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں کہ جن کی اب شادیاں ہو چکی ہے، الحمدللہ اللہ نے ان کو اولاد بھی دی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ مشت زنی کرنے کے بعد یہ جراثیم کم ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ اس کے جو جواب میں نے آپ لوگوں کو دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ شروع ہو جائیں، نہیں، بہت کم چانسز ہے، ہو بھی سکتا ہے لیکن بہت کم چانسز ہے۔ دیکھیں، سپرم کی جو کمی ہوتی ہے یا تو وہ پیدائشی طور پہ ہوتا ہے یا بہت زیادہ فاسٹ فوڈ اور گرم مسالوں کے استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر نوجوان اکثر اپنے جولی میں لیپ ٹاپ رکھتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی اکثر یہ مسئلہ آتا ہے۔ منشیات کا استعمال، اس کی وجہ سے بھی اکثر ایسے مسائل آ سکتے ہیں، مطلب سپرم کی کمی وغیرہ۔ اچھا، اس میں جب پس سیلز کا مسئلہ اکثر ہوتا ہے، اس کا بھی تعلق زیادہ تر گرم غذاؤں کے ساتھ ہوتی ہے یا اللیگل سیکس کی وجہ سے، اللہ معاف کرے، اللیگل سیکس کی وجہ سے بھی اکثر پس سیلز کا مسئلہ بہت زیادہ شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر جب پس سیلز ہوتے ہیں تو اس سے پھر ایکٹیو جو جراثیم ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر یہ کوانٹٹی نیچے پہ آتی ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کو جو سوال کلیئر کرنا تھا وہ میں کر چکا ہوں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ دیکھیں، کسی بھی مستند حکیم سے، کسی بھی مستند ڈاکٹر سے اگر آپ لوگ اس کا علاج کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، اور اس کا علاج ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی بندہ سوال کرے کہ حکیم صاحب، میں ڈاکٹر سے علاج کروں وہ بہتر ہے یا حکیم سے علاج کروں وہ بہتر ہے؟ ظاہر ہے، میں خود حکیم ہوں، تو میں خود جو لوگوں کا علاج کرتا ہوں وہ حکمت یعنی دیسی جڑی بوٹیوں سے کرتا ہوں، اور الحمدللہ کافی حد تک کامیابی ملتی ہے۔ جو انگریزی ادویات ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے اگر وہ فائدہ کرتی ہے تو کسی نہ کسی موڑ پہ وہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ان کے ہوتے ہیں۔ تو میں سجیسٹ کروں گا، اگر آپ کے علاقے میں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کوالیفائڈ بندہ ہے جو آپ لوگوں کو اس کے اوپر اعتماد ہے، تو بے شک آپ لوگ ان سے اس مسئلے کا علاج کر سکتے ہیں۔ جی، تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔